وأصحابه وبارك وسلم. دو دفعہ اور مل کر پڑھ لیتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ یہاں آزاد ماحول میں بیٹھے ہیں. ہم وہاں جیل میں پڑھتے ہیں. وہاں جیل میں قیدیوں سے جب میں کہتا ہوں تو بڑے جوش و خروش سے پڑھتے ہیں وہ. اور جب ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں تو وہ اور زیادہ محبت سے پڑھتے ہیں. اور وہ جب سے آیا ہوں وہ خوش بہت ہیں کیونکہ میں نے انہیں پیغام دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا سلام ہم نے پہنچایا ہے اور آپ علیہ السلام آپ کا سلام سن کر بہت خوش ہوئے ہیں. تو وہ آپ کے بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہ آپ ہی کے ہیں, مسلمان بچے ہیں. تو وہ بہت شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اندر ان کی دنیا بدل گئی ہے, مشکل حالات میں ہیں. آپ آسانی میں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آسانی عطا فرمائے. تو مشکل میں ویسے بھی اللہ یاد زیادہ آتا ہے, بہتر یہ ہے کہ آسانی میں یاد کیا جائے. اور حضور علیہ السلام کو بھی دو دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمدللہ آج اس مسجد حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتاحی تقریب میں ہم جمع ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. یہ جو لفظ حیات النبی ہے یہ بذات خود ہمارے عقیدے کا, عقیدہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا نشان ہے, بہت بڑی علامت ہے. اور اب خود یہ نام ہی بہت بڑی وضاحت ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری. تو نیم اٹ سیلف از سیلف ایکسپلینیٹری. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہ اپنے فرمان کے مطابق کہ آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, کہ جب میں تمہارے سامنے ظاہری طور پر ہوں تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اور جب میں پردہ کر جاؤں گا پھر بھی میں امت کی اسی طرح نگرانی کرتا رہوں گا. تو آج بھی آپ اپنی امت کی سپرویژن اسی طرح سے کر رہے ہیں, حیات ہیں. تو اب یہ پردہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پردہ یہاں لگ جائے تو یہ ایک ظاہری پردہ ہے. تو ایک دلوں پر پردہ پڑتے ہیں. تو وہ جب دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو جو حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھے انہوں نے بھی حضور کو اس آنکھ سے نہیں دیکھا جس آنکھ سے ابو بکر اور بلال نے دیکھا ہے. ابو لہب جو تھا وہ آپ کا چچا بھی تھا اور آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر تھا, نیکسٹ ڈور نیبر. اور بھتیجے کے طور پر ایز اے نیفیو بہت پیار کرتا تھا, وہ بچپن سے پیار کرتا تھا بہت. یعنی آپ اندازہ لگائیں, واقعہ مشہور ہے کہ جب خبر ملی کہ تمہارے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس خوشی میں اپنی لونڈی جو تھی غلام سویبہ جس کا نام ہے, صوبیہ جسے کہتے ہیں, سویبہ, تو اس کو آزاد کر دیا.
وہ بچپن میں اٹھاتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا بھتیجے کے طور پر، لیکن اس آنکھ سے نہیں دیکھا جس آنکھ سے روم سے آنے والے صہیب نے دیکھا اور حبش سے آنے والے بلال نے دیکھا. نیکسٹ ڈور نیبر نہیں دیکھ سکا، چچا بھی تھا. تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کاش ہم حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتے. تو کیا مطلب آج ہم حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں رہ رہے؟ یہ دور بھی حضور علیہ السلام کا دور ہے. کیا پتہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم احد میں مقابلہ کر سکتے کافروں کا، بدر میں مقابلہ کر سکتے. وہاں تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر پھرنے والی بات تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمار ابن یاسر ہوں یا ان کے والد یاسر ہوں جی، یا ان کی والدہ محترمہ سمیرہ ہوں، انہوں نے تو نہیں دیکھا مدینہ کی شان و شوکت جو ہے. حضرت سمیرہ نے، وہ تو شہید ہوئی مکہ کے چوک میں، خاتون تھیں. پہلے سب سے پہلے قربانی ایک عورت نے دی ہے. مکہ کے چوک میں ان کو برہنہ کر کے، بالکل انڈریس کر کے، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا. کامیاب ہو گئی وہ تو جی. حضرت خباب بن الارت لوہار تھے. لوہار آپ حقارت سے کہتے ہیں نا، جو لوہار ہے جی، کمی کمین ہم اس کو کہتے ہیں پنجابی میں. یہ ہم بڑے چودھری ہیں جی، بڑے فن خان ہیں، راجہ ہیں جی، چودھری. یہ کمی کمین ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. لوہے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے ہیں، لکڑی کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، بکریاں چرانے کا کام اللہ کے سارے نبی کرتے ہیں. تو یہ تو شیطان نے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ جو آدمی کوئی کام نہ کرے وہ سب سے بڑا چودھری ہے، فن خان ہے یا پیر ہے. پیروں نے بھی، مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی پیر نے بھی کسی مسجد کی امامت کی. میں نے کہا ہاں بالکل، اللہ کے نبی تو مسجد کی امامت کرتے ہیں، پیروں کو امامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. تو محنت اور مشقت کرنے والے حضرت خباب بن الارت لوہار تھے. لوہار یہ فرنس میں، آئرن فرنس میں کام کرتے تھے. ان کی جو غلام تھے، سلیو تھے، تو ان کی جو مالکہ تھی عورت، وہ بڑی عورت تھی جس نے خریدا ہوا تھا، وہ بڑی ظالم تھی. اس نے کہا کہ یہ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ میں محمد کو نہیں مانتی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ماننا شروع کر دیا. تو لوہے میں وہ سلاخ ڈال کر نا گرم گرم، اب اندازہ لگائیے، کہنا آسان ہے جی، ان کے جسم پر لگایا کرتی تھی، جسم جل جاتا تھا. بس ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی، یا رسول اللہ، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد آئے گی. مدد کب آئے گی؟ when the help and the nusra of Allah subhanahu wa ta'ala will arrive. مطلب ہے کہ ٹارچر اور پرسیکیوشن کی انتہا ہو گئی ہے. تو آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اٹھ کر بیٹھ گئے، تھوڑا سا آپ ایسے ٹیک لگا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ آسان کام ہے؟ تم نے پچھلی قوموں کا ذکر نہیں پڑھا؟ نبیوں کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، نبیوں کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. رسول کوئی قتل نہیں ہوا، لیکن یقتلون النبیین بغیر الحق، بہت سارے نبی شہید ہوئے ہیں. تم کہتے ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں جانا اتنا آسان سمجھ لیا تم نے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور جو لوگ پہلے قربانیاں دے چکے ہیں اس طرح کی قربانیاں تم سے نہیں دی جائیں گی. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو جب کافی عرصہ بخار نہیں آتا تھا نا، جب کافی عرصہ بخار نہیں آتا تھا، فیور نہیں ہوتا تھا، رونا شروع کر دیتے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے جی ہم پر، ماشاء اللہ جی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دولت ہے بڑھتی جا رہی ہے، پرابلم کبھی آتی نہیں ہے، مشکل ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. تو اور مکان جو ہے وہ ہم نے جناب کروڑوں کے بنا لیے ہیں، اور اوپر لکھ لیا ھذا من فضل ربی جی. آمدنی 1 لاکھ کی بھی نہیں ہے، گھر 3 کروڑ کا ہے، تو ھذا من فضل ربی کہاں سے آ گیا بھائی وہ؟ تو
تو وہ روتے تھے، بخار نہیں آتا تھا. پوچھتے لوگ کیوں؟ کہتے تھے اللہ نے مجھے کسی امتحان میں نہیں ڈالا ابھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو فرق یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، اولیاء کو بھی آتی ہیں، لیکن جو جیسے ہم واویلا کرتے ہیں نا عام لوگ، یہ اللہ کے ولی وہ اس طرح سے شور نہیں کرتے، بلکہ وہ خاموشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے اس امتحان کے لیے چن لیا ہے. تو خباب بن الارت جو ہیں یہ حضور کے صحابی ہیں لوہار. صبر کیا، کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا، جسم بے شک وہ داغتی رہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کو اس اذیت سے نجات دے. وہ عورت جو تھی ان کی مالکہ، وہ اس کو کوئی برین ٹیومر ہو گیا، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، دماغ میں کوئی رسولی ہو گئی. اب کوئی علاج تو تھا نہیں، وہ سر پٹکتی تھی دیواروں کے ساتھ، اور پھر اس کو آرام ہلکا سا کب آتا، وہ کہتی تھی کہ یہ گرم گرم جو سلاخ ہے نا، یہ آگ میں ڈال کر میرے سر پر لگاؤ تاکہ تھوڑا سا مجھے پھر آرام ملتا ہے. لیکن پھر بھی درد سے چیختی تھی، کیونکہ پھر وہ گرم جو سلاخ لگتی تھی، آئرن شیل جو لگتی تھی، اس سے اور درد ہوتا تھا، لیکن تھوڑی سی ریلیف ملتی تھی. مسجد قباء جائیں نا کبھی، مسجد قباء ابھی ہم ہو کر آئے ہیں مسجد قباء، تو ذرا ادھر ادھر دیکھا بھی کریں، ذرا کچھ چیزیں پڑھا بھی کریں. جی سارا ادھر ادھر دیکھا بھی کریں. بلڈنگیں عمارتیں تو ہیں، لیکن جو جس مسجد میں جائیں اس مسجد میں کئی کوئی نشانیاں لکھی ہوتی ہیں، وہ دیکھا بھی کریں. مسجد نبوی شریف میں بھی دیکھا کریں. جی صرف موبائل پر ہی باتیں نہ کرتے ہیں لوگوں سے، کچھ دیکھیں، تاریخ لکھی ہوئی ہے. مسجد قباء جائیں نا آپ، تو جیسے آپ جائیں شوریک کے قریب، تو وہاں رائٹ دیکھنا شروع کریں، وہاں تمام صحابہ، مہاجر صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر چھت کے اوپر، جنہوں نے مائیگریشن کی تھی مکہ سے مدینہ. جی اور اس میں نام پہلا لکھا ہوا ہے خباب بن الارت، یہ وہ لوہار ہے. اور حضور علیہ السلام ان کے گھر میں جا کر، ان کے دکان میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اس کے پاس. آج مجھے کوئی پیر بتائے نا جو کسی لوہار کے پاس جا کر بیٹھے وقت گزارے، میں مان جاؤں گا. کسی پیر کا کوئی لوہار ہو مرید، اس کی بھٹی میں جا کر پیر صاحب جا کر بیٹھے، کہیں گے استغفر اللہ بھائی یہاں تو آ کر میرا دم گھٹتا ہے، تجھے ملنا ہے تو میرے پاس ہی آیا کرنا، میں تو یہاں آؤں گا تو میرے کپڑے بھی سفید خراب ہو جائیں گے. اللہ کے بندے سوچ کر کہو، مجھے دعوت دی ہے تو اپنی بھٹی میں دعوت دی ادھر بیٹھنے کے لیے، گھر میں جاؤ محفل، پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس. اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو بیٹا حضرت ابراہیم، وہ بھی ایک لوہار کے گھر میں پلا، پتہ آپ کو؟ سانس کی پرابلم ہوئی، اسی سے فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو حضور علیہ السلام جب ارادہ فرماتے، وہاں پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ کے وطن سے، لیکن وہاں کہا کہ یہ ایک عورت دودھ پلاتی ہے وہاں، جیسے حضور کا اپنا معمول تھا علیہ السلام، آپ نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا. تو وہاں ایک مدینہ شریف میں عوالی کی طرف تھوڑا باہر، بقیع سے پیچھے، میل 1.5 میل مسجد نبی شریف سے دور گاؤں میں چھوٹا سا گھر تھا. سارا دن وہ وہاں بھٹی جلتی تھی اور لوہا وہ پگھلاتے تھے. وہاں بچے کو سانس کی تکلیف ہو گئی. انس کہتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام نے جانا ہوتا نا، تو مجھے گھر والوں نے کہا تھا جب حضور نے آنا ہو تو پہلے بھاگ کر آ کے بتا دیا کرو حضور آ رہے ہیں، تو ہم گھر کو جتنا صاف کر سکتے ہیں کر لیں. کتنا صاف ہوتے. تو حضور علیہ السلام جب آخری دفعہ گئے تو سانس اکھڑی ہوئی ہے بچے کی، گھر میں دھواں ہی دھواں ہے. پھر حضور اس کو اٹھا کر لے آئے اور پھر وہ چند دنوں میں وصال ہو گیا حضرت ابراہیم کا. تو حضور علیہ السلام کو تو ایسے لوگوں سے محبت تھی، ایسے لوگوں سے پیار تھا. حالانکہ بڑے بڑے امیر لوگ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان سے بھی تعلق تھا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یہ دعا ہے، سنی کسی پیر سے؟ پڑھے گا ترجمہ نہیں کرے گا، کیونکہ عمل اس کے خلاف ہے کہ یا اللہ میں مسکینوں کی طرح رہا ہوں، مجھے مسکین ہی اس دنیا سے اٹھانا اور قیامت کے دن انہی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. جس پیر کے ارد گرد بہت پیسے والے مرید سمجھو نا، اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا معاملہ گڑبڑ ہے. پیسے والے ہونے چاہیے، کام آتے ہیں، لیکن اگر وہ پیسے والے ہی فیصلہ کر رہے ہیں سارے،
ایسا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ آدمی 40 سال سے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حالت نہیں بدلی، سنت چہرے پہ نہیں آئی، نہ لباس پہ آئی ہے، بہت بڑے ویئر ہاؤسوں کا مالک ہے، پیر صاحب کا منظور نظر وہی ہے. کیوں؟ وہ ہزاروں پاؤنڈ دیتا ہے، پیر صاحب خوش ہیں، اور چاہے کاروبار حلال بھی نہ ہو، کہیں گے یا اللہ اس کے رزق کی حلال میں اور برکتیں عطا فرما. وہ غریب مرید ہے، وہ ٹائم مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹائم نہیں ہے، میں نے اس کے پاس یہ چودھری صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ان کے پاس جانا ہے، تم بس یہ لنگر کی دال کھاؤ نا ادھر بیٹھ کر، میں نے توجہ کر دیا، اسی میں برکت ہے بس. مرید خود بتاتے ہیں جس پیر کا گزارا مرید کی جیب پر ہو، اس پیر نے اپنے مرید کو فیض کیا دینا ہے؟ وہ تو اپنے مرید سے فیض حاصل کر رہا ہے. The peer, if relying on the resources of the murid, how he can give them fees? حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ مرید جو ہے وہ ریلائے کرے پیر پر، جی ہر چیز میں، اور اس کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر بھی کرے. شیخ طریقت جو ہے اس کو ہدایت دینے کے لیے آیا. اور جہاں تک معاملہ ہے، یہ تو ہوا نا معاملہ، وہ جو لوگ فیک ہیں، ٹھیک بھی ہیں معاشرے میں جو نیک ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ہی اس راستے پر چلے ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور بھی ہیں. وہ جو بزرگ گزرے ہیں نا، کوئی 1 نسل پہلے، کوئی 2 نسل پہلے، کوئی 3 نسل پہلے، بہت اچھے لوگ گزرے ہیں، پھر ان کے بعد آہستہ آہستہ کمی بھی آتی گئی کچھ خاندان میں. تو کوئی بھی اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے تو آپ اس کی بات سنیں، سٹینڈرڈ پر. کرائیٹیریا یہی بنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے تو وہ ہمارا پیشوا ہے. اچھا، جو صحیح بھی ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی معاملہ 3 طرح کا ہوتا ہے لوگوں کا، جو صحیح ہوتے ہیں. چوتھا کوئی نہیں ہوتا، 3 ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اسٹریٹ اوے انکار کر دیتے ہیں ان کا، کہتے ہیں نہیں جھونگ ہے، غلط ہے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جب وہ پہلے شامل ہوتے ہیں، پھر شامل ہو کر وہ اتنا زیادہ محبت میں بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا ہی شیخ ہے دنیا میں، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ شیخ انسان نہیں ہے، اب یہ فرشتہ بن گیا ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی اگر آپ دیکھیں بھی صحیح اصلاح کی تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا، جی میں تو نہیں کہہ سکتا، تو تجویز ہے پیش کر دیں. اللہ کے رسول مشورہ مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو نہیں ہے، مشورہ دو. وہ غلو سوچ ہی نہیں سکتے، اور پھر وہ سوچ بڑھتی بڑھتی خاندان تک پہنچ جاتی ہے. یہ جو بڑے بڑے پیر بگڑے ہوئے ہیں نا، پیر زادے بنے ہوئے ہیں، یہ انہی مریدوں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، حضرت صاحب اور ان کی اولاد ہم بات سن ہی نہیں سکتے، ان کے خلاف غلط کر ہی نہیں سکتے. وہ معصوم تو صرف نبی کی ذات ہے بھائی، وہ رشتے تو نہیں ہے. حضور علیہ السلام بھی مشورہ مانگتے تھے، مشورہ مانگا کہ نہیں مانگا آپ نے ہر معاملے میں؟ وہ پوچھتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں، اگر کوئی بات یہ بحیثیت اللہ کا حکم ہوا آپ کو، یا آپ واقعی ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں؟ باغ کے متعلق، درخت کے متعلق فرمایا کہ اگر اس طرح سے کراس بریڈنگ کر دو تو شاید پھل زیادہ ہو. انہوں نے کر دیا، پھل کم ہوا. اگلے سال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ کہا بھی وہ پچھلے سال جو بتایا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے حکم کے تحت فرمایا یا ذاتی رائے دی؟ میں نہیں، میری ذاتی رائے تھی. میں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسی طریقے پہ کریں کاشت، کیونکہ اس طرح سے پھل زیادہ آتا ہے. میں ہاں بالکل بالکل اسی طرح کرو، تم اپنے حق میں بالکل، میں تو مشورہ ذاتی طور پر دیا تھا. یہ ذاتی مشورہ بھی اللہ کے حکم کے تحت دیا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے آپشن دیے. تو وہ دوسرے بھی خطا کار ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ جب وہ جاتے ہیں تو ایسا جاتے ہیں پھر مڑ کر بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ اس کو فرشتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا. انسان تو سمجھتے نہیں ہیں اس کو، اور جیسے اس کے اندر دیکھا کہ نہیں یہ تو اس معاملے میں جو ہماری توقع تھی اس سے کم ہے، تو پھر بھاگ جاتے ہیں ایسے. وہ بھی غلط ہے. سب سے کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو اس سٹینڈرڈ پر ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی، اور اطاعت وہ جو رسول پاک کے نقش قدم پر ہو اس کی.
جو اولی الامر وہی ہے جس کے پاس حضور کا حکم ہے، اور اگر کبھی کوئی شک پڑ گیا تو پھر حضور علیہ السلام کا حکم ہی سب سے اوپر ہوگا، اللہ کا حکم ہی سب سے اوپر ہوگا، اس بندے کا حکم نہیں ہوگا۔ آسانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ شیخ طریقت کو انسان سمجھتے ہیں، فرشتہ نہیں سمجھتے، لیکن استاد ہوتا ہے، اس کا احترام، اس سے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کی پہلے تعویل کریں۔ باب آپ آداب المریدین ہے غنیۃ الطالبین میں، وہ آپ پڑھ لیں، حضور غوث پاک نے لکھا ہے۔ فرمایا ایک تو کسی کو شیخ بنانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ جس کے جو زیادہ نعرے لگ رہے ہیں، بہت زیادہ مطلب ایک جاہو حشمت ہے، لوگ قطار باندھ کر آ رہے ہیں، اچھا فلاں بھی مرید ہے، اچھا فلاں بھی مرید ہے، لوگ یہ کرائٹیریا بتاتے ہیں، وہ جی اتنے جنرل مرید ہیں، جی اتنے جج مرید ہیں۔ اچھا یہ کرائٹیریا کہاں سے ہو گیا ابھی حق پر آنے کا؟ بندہ کہتا ہے اچھا پھر ان سے بھی تعلق میرا ہو جائے گا، اور نیت پہلے دن سے ہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں پرائم منسٹر ان کے پاس جاتا ہے، فلاں وزیر ان کے پاس جاتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ دن رہا، پھر اس کے بعد طبیعت بدل گئی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں پہلے تو آپ سوچو، بہت سوچو، اور شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو مرید بنائے جس کی وہ تربیت کر سکے۔ اگر سمجھے میں تربیت نہیں کر سکتا تو انکار کر دے۔ اور فرمایا پھر بھی اگر تمہیں کبھی ایسی چیز نظر آئے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو پہلے اس کی اچھی تعویل کرو، جسٹیفیکیشن اچھی کرو، اگر وہ بالکل ہی شریعت کے خلاف نہیں ہے، نہیں تو اس کی نصیحت یہ ہے کہ ان کو بتائیں آپ۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بالکل آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اچھی تعویل کریں۔ میں ایک بات مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ غالباً وہ اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں، جی حضرت کوئی کرشمہ دکھائیں، جی کوئی بات ہی کریں، جی ایسے فضول آدمی ہیں، جی حضرت دکھائیں، کچھ اپنا کوئی کمال دکھائیں، کوئی کرامت دکھائیں، حضرت وقت ضائع کرتے ہیں۔ بھئی اللہ رب العالمین کا کلام آ گیا، اس سے بڑھ کر معجزہ کوئی نہیں ہے، اب آپ نے اور کیا دیکھنا ہے؟ آسمان سے فرشتے اترے آپ کے لیے؟ کافر بھی تو یہ کہتے تھے۔ بہت تنگ کرتا تھا آدمی۔ تو ایک دن ایک عورت آئی محفل میں، بڑی سجی ہوئی، سنوری ہوئی، چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا، لیکن جس انداز سے وہ چل رہی تھی اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی شاید لوگوں کا اپنا ذہن ہوتا ہے، چہرہ چھپا ہوا لیکن خوشبو آ رہی تھی، کپڑے سجے ہوئے تھے۔ حضرت کے گھر اندر چلی گئی تو حضرت کی بیوی کو لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ بڑے سادے کپڑے میں رہتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ کوئی اور عورت ہے۔ جیسے وہ اندر گئی، حضرت بھی گئے اندر۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو آدمی باہر بیٹھا ہوا تھا نا، دیکھا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب جو عقیدت مند بڑا ہر وقت کہتا تھا حضرت بس میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کچھ لینا ہے آپ سے، کچھ نظر کرم ہی کر دیں مجھ پر۔ وہ کہتے نہیں میں بس تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر عمل کرو، اس کے فرمان پر۔ نہیں حضرت ایک نظر کرم کر دیں مجھ پر، یعنی اللہ کی نظر کرم نہیں چاہیے، آپ کی چاہیے۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھائی ایک عورت کون گئی اندر؟ وہ جو حضرت کا مرید خلیفہ بیٹھا اس نے کہا جو بھی ہے آپ کو کیا اس سے، حضرت جانے اور اللہ جانے، بیوی تو نہیں لگتی۔ اس نے کہا تمہیں کیا سوچنے کا؟ بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تم نے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، خوشبو بڑی آ رہی تھی اس کے جسم سے، یہ کون عورت ہے؟ ان کی بیوی تو نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر بعد کہنا یہ پیروں کا ڈھونگ بچایا ہوا اس نے، یہ پیر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون عورت اندر گئی، اندر خود بھی چھپ گیا، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے لوگ ہیں دیکھو، لوگ کہتے ہیں غوث زماں ہے عبدالعزیز دباغ، اس طرح کی بات ہے۔ تو جب وہ حضرت باہر نکلے تو وہ چلا گیا تھا، الٹا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت باہر نکلے تو جو خلیفہ تھا نا حضرت کا، وہ پانی گرم کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا تو نہیں کیا؟ کہا حضرت میں پانی گرم کر کے بیٹھا ہوا ہوں، شاید آپ کو غسل کی ضرورت ہو، شاید آپ کو غسل کی۔ اس نے کہا آپ نے نہیں سوچا کہ کون عورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ کام میرا نہیں ہے، یہ آپ کا سوچنا کام ہے، وہ عورت کون ہے۔ میں تو اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ شاید آپ کو کرم کھانے کی ضرورت ہو۔ قریب بلایا، کہاں جا کے تسلی کرنی ہے تو کسی کو بھیج کر دیکھ لو، وہ میری اپنی بیوی ہی ہے۔ اس آدمی نے بہت تنگ کیا ہوا تھا مجھے، اس کا ٹیسٹ لینا تھا ہم نے ذرا، تو پتہ لگ گیا نا کہ یہ صرف ایک خوشبو کا جھونکا ہی گزرا، عورت کے لباس کو دیکھ کر ہی اپنا پورا نظریہ بدل لیا کہ غلط ہے حضرت صاحب۔ ایک اور دفعہ ایک آدمی اور پیچھے پڑا آپ کے، حضرت وہ سر الاسرار مجھے بتائیں، وہ راز، یہ البریز شریف میں ہے، دی سیکرٹ آف دی سیکرٹس بتائیں مجھے۔ آپ نے فرمایا وہ بس
وہ پہلے مرحلے کی بات نہیں، وہ تو آخری مرحلے والوں کو بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. سیکرٹ کیا ہے؟ نہیں مجھے بتائیں. آپ نے میں کسی دن بتائیں کہ سوچوں گے. ایک دن کیا ہوا، آپ کمرے سے باہر نکلے، ایک بچے کو پہلے لے کر گئے اندر، چھوٹے بچے کو. تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلے تو چھری ہاتھ میں تھی، خون سے لت پت، خون سے. آپ نے فرمایا میں نے ذبح کر دیا ہے، اب اس کی کھال کو کہیں چھپانا ہے، اس کے جو جسم کو بھی کہیں چھپانا ہے تو کوئی انتظام کرو. بچہ اندر گیا تھا، باہر نکلے چھری ہاتھ میں، خون لگا ہوا. کہا میں نے ذبح کر دیا ہے، اب اس کی کھال کو کہیں چھپانا ہے اور جسم کو بھی. شور کر دیا. اس نے کہا لوگوں یہ فراڈی پیر، فراڈی. بچے کو ذبح کیا، اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کے جرم کو چھپاؤں. تو شرم نہیں آتی تجھے؟ بچے کو ذبح کر دیا. اکٹھا ہو گئے لوگ. جب اکٹھے ہوئے محلے والے، آپ نے آواز دی، بچہ اندر سے نکل آیا. اس نے کہا آپ نے ذبح نہیں کیا بچے کو؟ آپ نے کہا میں نے کہا تھا میں نے بچے کو ذبح کیا ہے. میں نے کہا ذبح کیا ہے، وہ بکرے کو اندر ذبح کیا ہے، اس کی کھال کو کہیں ایک طرف رکھنا ہے. کہا حضرت معاف کر دیں. کہا اچھا معاف کر دوں. تو کہتا ایک راز تو چھپا نہیں سکتا، ایک راز تو چھپا نہیں سکتا، اور تجھے کائنات کا سب سے راز تجھے میں بتا دوں، سر الاسرار تجھے بتا دوں میں. تو کرائٹیریا یاد رکھیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط. ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں، حضرت کو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہوئی، اگر آپ کے ذہن میں ہوئی ہے تو اس کی تعویل کریں یا پھر پوچھ لیں، بجائے اس کے دنیا کو بتانے کے لیے خود پوچھ لیں نا، ادب اور احترام سے. پوچھنا بھی نہیں، سمجھنا، اور جب چھوڑنا ہے تو بالکل چھوڑ دینا ہے. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو راہ اعتدال پر ہوتے ہیں، اور راہ اعتدال پر ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، جو وسط میں ہوتے ہیں، امت وسطہ، کہ اس کو انسان ہی سمجھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بذات خود، آپ کے جسم اطہر کی بشریت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. لیکن آپ کی پھر نورانیت ہے، پھر آپ کی روحانیت ہے، پھر آپ کی حقیقت ہے. وہ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی سوا ربی، ابو بکر میرے حقیقت جو ہے، میری ریالٹی جو ہے، وہ میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ حقیقت محمدی ہے. تو لب لباب یہ ہوا آج کی گفتگو کہ یہ مسجدیں جو ہیں، اس میں ائمہ کا بھی کردار ہے، مشائخ کا بھی کردار ہے. نوجوان نسل ان دونوں سے بیزار ہے. اماموں کا بھی کردار اور پیران طریقت کا بھی ایک کردار ہے. موسٹلی نوجوان نسل دونوں سے بیزار ہے. اقبال نے کہا تھا لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. یہ سالک مقامات میں کھو گیا، یہ اجمی خیالات میں کھو گیا. بجھی عشقی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. پیروں نے بھی دکان کھولی ہوئی ہے. مولویوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، تویز ہی بیچنے ہیں نا، تو وہ ٹھیک ہے پیر صاحب کا 500 روپے ریٹ ہے، 50 روپے کا مجھ سے بھی لے لو بھائی، ریٹ ہیں. نہیں پتا تو جائیں، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی باقاعدہ. شرماتے نہیں اب ماشاءاللہ، اب کھل کے بتاتے ہیں. بندش کا علیحدہ ہے، محبوب آپ کے قدموں میں ہے علیحدہ ہے، یہ کام کریں گے اتنا، وہ کھلم کھلا تو چل رہا ہے یہ کاروبار. اور آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے خود ہی تو یہ عادی کیا ہوا ہے. یہ لفافوں کا کلچر اہل سنت میں ہی چلا ہوا ہے. مولوی صاحب نے کوئی لفافہ نہیں دینا، اگلی دفعہ وہ آئے گا نہیں، وہ آئے گا نہیں. اور یہ ایک باعث معاہدہ ہے، آپ نے مجھے میری مسجد میں بلانا ہے، میں نے تمہیں بلانا ہے. تو یہ چل رہا ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ اگر کام کرنا ہے آپ نے، تو اسی طریقے پہ کام کرنا ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ کیا سنت ہے اللہ کی؟ اللہ کی سنت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے جو بھی رسول بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، اس قوم کی زبان بولتا تھا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ بات سمجھ آ سکے. In order to communicate, you must know the language of your audience.
and the statistics shows the 70% of Muslim population in this country, they are below the age of 40. They are between 20 to 40. Youngsters ہیں, mostly یہاں پیدا ہوئے ہیں. ہم ان کو آج تک وہی پنجابی اردو کی تقریریں وہ نہیں سنتے. وہ جیل میں جو پڑے ہوئے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں اگر یہ باتیں ہمیں وہاں کچھ سنا تھا مسجد میں, ہم نے جیل میں نہیں آنا تھا. کمیونیکیشن گیپ ہے. مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ مبلغ بالغ یبلغ کو کہتے ہیں کسی چیز کو پہنچانا, ٹو کنوے سم تھنگ in order to reach somewhere, it is balagha yablighu, پہنچانا. مبلغ وہ جو بات کو پہنچائے. اور اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین, جو تبلیغ کرتا ہے وہ بھی کسی بات کو پہنچاتا ہے. کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں. اب وہ جو بول رہا ہے وہ کچھ اور بول رہا ہے, سمجھنے والا جو ہے اس کو تک بات پہنچ نہیں رہی. اور درمیان میں ماشاءاللہ اب آپ سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں نا, درمیان میں نعرے ماشاءاللہ. اب تو نعروں پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے پتہ نا, مناظرے ہو رہے ہیں, یہ نعرہ جائز ہے کہ وہ نعرہ جائز ہے کہ وہ نعرہ. میسج درمیان میں رہ گیا, نعروں پہ لڑائی ہو رہی ہے اب. اور نعرہ نہ لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں آدھے گھنٹے سے بول رہا ہوں اور نعرہ نہیں لگا. اب کسی ابھی مقرر کوئی مقرر ہو, پراپر جو مقرر ہوتے ہیں, اور 5 منٹ تک نعرہ نہ لگے, وہ کہے گا کیسی مردہ محفل ہے بھائی, نعرے نہیں لگاتے تم, اور پیسے نہیں دینے, پیسے نہ دو, سبحان اللہ تک کہو نا. نعت خان بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے وہ اپنی اپریسیشن. تو آپ اس مسجد کو خلوص کی بنیاد پر بنی ہے, اللہ رب العالمین اس کو خلوص ہی کی بنیاد پر تقوی دا. اللہ فرماتا ہے مسجد اس سے سالت تقوی من اول یوم, جو تقوی کی بنیاد پر مسجد بنی ہے نا, وہی اصل مسجد ہوتی ہے. اس میں اپنی پروجیکشن کوئی نہ چاہے کہ میں پہچانا جاؤں. یہ شان صرف اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی میں پہچانا جاؤں, اسی لیے اس کائنات کو بنایا, اپنی پہچان کے لیے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, فرمایا میں نے کائنات اس لیے بنائی تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور ہم ہماری ساری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں, میری واہ واہ کریں, میری تعریف کریں. جب میں آ جاتی ہے نا تو یہ رضا اللہ کی ہے, کبر. پھر اللہ رب العالمین اس کو اسی دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیتا ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں, آپ کا نام تو ویسے ہی بلند ہو جائے گا اس نام کے ساتھ. آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شاعر ہیں, دربار رسالت میں آپ کے, فرماتے ہیں کہ ما مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں تو میں حضور کی تعریف بیان کر کے حضور کے مرتبے کو بڑھا تو نہیں رہا, بڑھا ہی نہیں سکتا. ہم حضور کی شان کر کے حضور کا شان مقام ہم بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بڑھا سکتے نا. who we are. ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں نا, کنورسیشن, اس کا لیول, اس کا سٹینڈرڈ ہم بڑھا رہے ہیں اوپر. تو آج کی محفل سے ایک سبق لے کر جائیں, کسی محفل میں ہوں, دوستوں کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ, ایٹ ورک, ایٹ شاپ, ان آفس, ان اینی لوکیلٹی, ایٹ یور ہوم, گفتگو کوئی بھی ہو, کوئی بھی گفتگو ہو نا, اس میں چند منٹ اس کو رخ موڑ کر مدینہ کی طرف کر لیں, اس کی ڈائریکشن ٹورڈز مدینہ کر دیں. آپ کی پوری جو گفتگو ہوگی نا وہ کنیکٹڈ ہو جائے گی مدینہ کے ساتھ, اور اس میں ایک نور آ جائے گا, نور فرام مدینہ, لائٹ فرام مدینہ. And you know how to do it. You know, everybody knows. صرف آپ فوکسڈ ہو نا, فوکسڈ گفتگو کسی بھی موضوع پر ہو اس کا, کیونکہ اس کے بغیر یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ کوئی محفل ہو, مفہوم ہے قریب ترین, اس میں ہر موضوع پر گفتگو ہو پر میرے متعلق گفتگو نہ ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو نہ ہو. فرمایا وہ محفل مسلمانوں کی ہو پر ایسی محفل کہ میرا ذکر نہ ہو, وہ محفل تو ایسی ہے جیسے کوئی گندگی سے اٹھ گیا ہے بس. یعنی اس محفل کو پاک کرنا ہے تو حضور کا ذکر کریں کسی انداز میں. لوگ مر جاتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فاتحہ کے لیے پھوڑی پر, بات چل رہی ہے جی وزیر اعظم کون بنے گا جی آزاد کشمیر میں,
جی آپ کو کیا ہے جی، آپ کو چاہے وہ بنے یا وہ بنے تو آپ کو تو کسی نے نہیں پوچھنا. ایسے وہ مر گیا، ابھی کل مرا وہ آدمی، اس کی موت یاد نہیں ہے. سب لوگ بیٹھے کر باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے ان سے پوچھ کر ہی بنے گا جو بنے گا. حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، برکت ہو جائے گی. اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کیسے، میں آپ کو ٹپ بتا دوں. کچھ لوگ عاشق ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کسی چیز کا فین ہے، فین عاشق. جو کسی چیز کا عاشق ہوتا ہے نا وہ ہر گفتگو میں اپنے محبوب کا ذکر ڈھونڈ لیتا ہے. مثال کے طور پر میں نوجوانوں کا فٹ بالر کا ذکر کرتا ہوں. فٹ بالر کے بڑے فین ہوتے ہیں یہاں. جو فٹ بالر کا محبت میں ہونا، گفتگو آپ کوئی بھی کریں، میں یقین سے کہتا ہوں وہ اپنے مطلب کی بات ڈھونڈ کر آپ کو ادھر لے ہی آئے گا. آپ کوئی بھی بات کر رہے ہوں، مثلا آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، گاڑیاں جی آج کل بڑی اچھی اچھی آ رہی ہیں جی، مہنگی بھی ہو گئی ہیں جی. وہ کہے گا جی اب گاڑیوں کی بات ہے، اس میں فٹ بال کا کوئی تعلق ہے؟ وہ کہے گا جو ڈیوڈ بیکم نے نئی گاڑی لی ہے پتہ نا آپ کو، اتنی کی ہے وہ، اور یہ خوبی ہے اس کی. اچھا آپ نے کہا چلو موضوع بدلتے ہیں. آپ کہا جی ریسیشن بڑی ہے جی، جابز لوگوں کو نہیں مل رہی، بڑا ان امپلائمنٹ ہے. وہ کہے گا ان امپلائمنٹ آپ لوگوں کے لیے، آپ کو پتہ نہیں اس نے کتنے ملین کا کانٹریکٹ کیا ہے ابھی فلاں کمپنی فلاں کلب کے ساتھ، اس کی تو آمدنی 10 گنا بڑھ گئی ہے بھائی. کیوں کہ وہ دن رات سوچتا اسی کے متعلق ہے، اس کے متعلق، وہ اس کا آئیڈیل جو ہے وہ. تو یہ دنیا کی مثال ہے. اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمارے اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کون ہیں جی؟ سنی. سنی تو چھوٹا لفظ ہے نا، پورا نام کیا جی؟ سنی نام ہے پورا. اہل السنہ والجماعہ، سارے کہیے اہل السنہ والجماعہ. ایک دفعہ پھر اہل السنہ والجماعہ. معنی بھی پتہ ہے اس کا؟ یا سنی سنائی باتوں سے سنی ہو گئے؟ پتہ ہے معنی اس کا؟ سنی کیوں کہلاتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ. سبحان اللہ. یہ ہماری خوبی ہے کہ وہ ہم نے جو ہے نا دین جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ہیں مولانا صاحب اس کو رکھا ہوا ہے، وہی اس کا کام ہے نا، پڑھنا دین اور سمجھنا. ہمارے لیے دعا کر دے گا کافی. اور پیر صاحب جو موجود ہیں نظر کرم پھونک ماریں گے، ساری زندگی کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اہل السنہ کا مطلب وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتی ہو، یہ مطلب ہے. والجماعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلتی ہو. جماعت سے مراد صحابہ، صحابہ کرام. پتہ ہی نہیں ہے سنی 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 کانفرنس ہے جی، ہم سنی ہیں جی، ہم سنت پر چل، نام سارے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نہیں ہے ہماری زندگی میں تو سنت نہیں ہے. ہم ہیں عاشق رسول. تو مطلب یہ ہے سٹینڈرڈ بنا لیں، اس پر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. کسی بھی شخصیت کو اپنا رہبر بنانا ہے، فرشتہ نہ سمجھیں، انسان سمجھیں، لیکن اس کی اتباع اسی وقت کریں. مشروط انکنڈیشنل اتباع صرف رسول کی ہے، وہاں سوچنا مشکل، سوچنا ہے ہی حرام. اقبال کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. حضور علیہ السلام کے سامنے عقل قربان کر دو. باقی اللہ نے فرمایا ہر کسی کی اتباع کنڈیشنل ہے، کہ میں اس وقت تک آپ کا غلام ہوں جب تک آپ حضور کے غلام ہیں. سمجھے آپ؟ کوئی آپ کا استاد ہے، شیخ طریقت ہے، امام ہے، اسے کہیں حضور میں آپ کا غلام ہوں. غلام اس وقت تک ہوں جب تک آپ غلام مصطفیٰ ہیں. تو پھر کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں جی کہ حضرت صاحب نے طرح کا دعویٰ کر دیا. وہ کہتے ہیں چاند پر میری صورت نظر آتی ہے. فتنہ چلا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، میں امام مہدی بن گیا ہوں. اب حضرت صاحب کی محبت اتنی دل میں آئی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے یہ میں یہ کیا کروں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، چاند پر آتی ہوگی نظر صورت جی، یہ ہوں گے امام مہدی. ہے نہیں، جب آپ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کو پتہ ہے امام مہدی کون ہے. فرمایا امام مہدی وہ ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، جس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، میرے ہی خاندان کا ہوگا. حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، وہ مدینہ میں پیدا ہوگا. وضاحت سے بتا دیا. تو اب کسی کو امام مہدی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں. تو پاکستان کے بہت بڑے تجارتی لوگ ان کے مرید ہو گئے، عقیدت مند ہو گئے. کسی زمانے میں اتنے عقیدت مند ہوا کہ کاندھے پہ ایک بھائی نے تو کاندھے پہ اٹھا کر غار حرا میں لے گئے ان کو. تو
اکیلے میں پوچھتے تھے ان سے کہ آپ امام مہدی تو نہیں ہیں جن کے متعلق ہم سوچتے تھے، اور آپ پیچھے ہٹے ہیں تو ایسے ہٹے ہیں کہ نام نہیں سنتے. بھئی آپ کو پتہ نہیں امام مہدی کون ہوگا؟ اور پھر امام مہدی کا انتظار ہی کیوں؟ مہدی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے ہیں. امام مہدی نے کوئی نئی شریعت تو نہیں لانی، 5 نمازوں کی 3 کر دینی ہے، زکوٰۃ 2.5% سے 1% کر دینی ہے، حج معاف کر دینا ہے؟ نہیں، سختی ہوگی. وہ تو کہیں گے نکلو، باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس سے پہلے دجال کا فتنہ آئے گا، بہت مشکل وقت ہوگا وہ. تو اس وجہ سے دوستو اور معزز خواتین و حضرات، یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں نا، کرشمہ سازیاں، ان کے پیچھے سے ہٹو. صحیح راستہ حضور علیہ السلام کے قدموں تک ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے قدموں تک آپ کو پہنچا دے وہی آپ کا شیخ طریقت ہے. حدیث احسان ہے نا کہ اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ تو بڑا اونچا مقام ہے. تو شیخ طریقت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم حضور علیہ السلام کو سلام یوں پیش کرو جیسے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہو. یہ آغاز ہے. جب وہ شیخ طریقت تربیت کرتا ہے تو کہتا ہے اب حضور علیہ السلام پر سلام یوں پڑھو اور دیکھو اپنے آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کرو، دیکھو اپنے نبی کو. ایک حافظ جی نبینا تھے، روتے تھے، اپنے شیخ کے ساتھ گئے مدینہ شریف، روتے بہت تھے. تو لوگوں نے کہا بھی یہ نبینا ہے آپ اس وجہ سے روتے ہیں؟ کہنے لگا پہلے نہیں روتا تھا اب روتا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ سبز گنبد دیکھ رہے ہو، میں نہیں دیکھ سکتا. حضرت ان کے ساتھ تھے. حضرت نے کہا حافظ جی ادھر آؤ. قریب بلایا، تربیت پہلے کر چکے تھے. پھر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو حافظ جی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر مست ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنے اندھے ہونے پر اب افسوس نہیں ہے. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تم آنکھوں والے ہو، تم سبز گنبد کو دیکھ رہے ہو، الحمدللہ میں سبز گنبد والے کو دیکھ رہا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کی آنکھ ہوتی ہے. اور یہی روحانیت کا سبق ہے کہ وہ دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر آدمی وہ چیز دیکھتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ رہا. تو حیات النبی مسجد ہے، یہ ہمارے عقیدے کا عنوان ہے، اور اللہ رب العالمین اس مسجد کو اس عنوان کی برکتوں کے تحت اس عقیدہ اہل سنت کی ترویج، اشاعت اور پبلیکیشن اور پروپیگیشن کا ذریعہ بنائے، اور خیر و برکت کا ہمیں ایک معاون کے طور پر ہمیں قبول فرمائے. اب انشاءاللہ الطریقۃ المحمدیہ کے استاد اور شیخ طریقت شیخ احمد دباغ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزاریں اس کے متعلق، کہ رمضان کا روحانی ڈائمنشن کیا ہے. ایک تو ہے نا وہ جو ہم بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا مجھے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنا لوزر ہوں ہم کہ کھانا بھی نہ کھائیں، پانی بھی نہ پئیں، جائز انسانی جو ہماری لوازمات ہیں وہ بھی نہ پورے کریں، اور پھر کچھ حاصل بھی نہ کریں. پھر اس سے بڑا لاس کیا ہوگا؟ تو روحانی جو اس کا ڈائمنشن ہے نا، اس کا اسپریچول ایسپیکٹ، وہ اردو میں آپ کو حضرت شیخ احمد دباغ اید اللہ بنصرہ وحفظہ اللہ آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں. آپ ان کا بیان توجہ سے سماعت فرمائیے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے سردار قادری صاحب جو کہ کلمات حکمت و دانش سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مسجد جو کہ ابھی تعمیر کی گئی ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اخلاص پر تعمیر کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی باقاعدہ 5 وقت کی نماز جمعہ ادھر ادا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ رمضان میں نماز تراویح بھی انشاءاللہ تعالیٰ قاری محمد نصیر احمد صاحب ادھر ادا کروائیں گے. تو تمام ساتھی ضرور ادھر تشریف لائیں. اور ہمارے بچوں کے لیے ادھر مختلف کلاسز ہوتی ہیں اس مسجد میں، جس میں ہمارے پاس ابھی 2 اساتذہ اکرام ہیں جو کہ برٹش بورن ہیں. اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے بالکل انگلش میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں، اردو بھی بول سکتے ہیں. الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد.
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ یہ جو اسکرین ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہو، کہ بعض چیزیں میں ادھر آپ کو دکھاؤں گا، خاص طور پر جنہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی پریزنٹیشن، وہ لوگ جنہوں نے دیکھی ہے ان کے لیے تو ویسے ہی وہ سمجھ آ جائے گی ان کو۔ یہ جو اسکرین بائیں طرف لگی ہے اس کی طرف اب وقت تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ کم و بیش ہے، اس لیے بات جو ہے وہ مختصر اور جامع تھوڑے لفظوں میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں تو تھوڑے وقت میں زیادہ بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ رواجات، رسم و رواج اور جو نیک لوگ ہیں الحمدللہ اس دنیا میں جو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، لیکن بہت سارے جو ہے دعوے دار وہ صرف تبرکات اور آثار جو نیک لوگوں کے ہیں جن میں برکت ہے، لیکن وہ اسی حد تک اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں کہ کسی بزرگ کی دعا مل جائے، کسی کی چادر مل جائے، اور اسی طرح بس وہ گزارا کر رہے ہیں، اور خود وہ اپنے عمل اور تقوی سے محروم ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، انہوں نے اپنے دور میں، حالانکہ وہ دور تابعین کا دور تھا کہ جب صحابہ کے وہ شاگرد اور وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ شریف میں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تو نہیں کی لیکن صحابہ کی زیارت کی ہوئی تھی، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی توجہ اصل چیزوں سے تھوڑی سی ہٹ رہی ہے، جو بڑا صحابہ کا سٹینڈرڈ تھا، اور یہ لوگ اپنے پڑھائی میں، کاروبار میں، دکانوں میں، رزق میں مشغول ہو گئے زیادہ، اور زیادہ ان کی توجہ یہی ہے کہ اب اللہ ہم پر خود ہی رحم کر کے ہمیں جنت میں لے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی خود ہی مل جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو انہوں نے بازار میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر، مدینہ شریف کی مارکیٹ میں جا کر، اس وقت تو بڑی سادی تھی، آپ تو دیکھیں وہاں بھی کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے یہاں سے لے چلو، جب اس وقت کچی بلڈنگیں کیا ہوں گی، تھوڑی تھوڑی اونچی، وہ کہنے لگے مجھے تو یہ فرعون اور حامان کا شہر لگتا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نہیں لگتا۔ جو مدینہ شریف کا جو گورنر تھا اس کے ہاں لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی ایک بندہ ہے وہ حج عمرے کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے مدینہ شریف کو کہ یہ حامان اور فرعون کا شہر ہے۔ تو امیر نے کہا کہ اس گستاخ کو ہمارے پاس حاضر کیا جائے کہ وہ نبی علیہ السلام کے شہر کو ایسا کہتا ہے۔ اب اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ تو زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ۔ جب ان کو بلایا حضرت حاتم کو تو وہ کہنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فرعون اور حامان کا جو ہے یہ شہر ہے، تو واقعی آپ نے یہ کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ یہ دکھاؤ کہ اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، انہی سے نسبت رکھتا ہے، تو مجھے ذرا دکھاؤ جیسے آپ کے محلات ہیں اور گورنروں کے محلات اور اس طرح کے بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل دکھاؤ، میں نے وہ دیکھنا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیلس دیکھنا ہے۔ اب وہ قاضی بھی خاموش اور میر بھی خاموش، انہوں نے کہا ہنستے ہوئے تھوڑا سا، ہے جی ان کا تو محل نہیں تھا، کیا تھا؟ ہے جی یہ 2-4 جھونپڑیاں ہیں، یہ ان کا گھر تھا۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو ارد گرد بڑے بڑے محلات جس طرح فرعون اور قوم عاد کے دیکھ رہا ہوں، تو میں نے تو ان عمارتوں کو دیکھ کر کہا مجھے تو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر عمارتیں نظر نہیں آئیں۔ ان کو آپ نے نصیحت کی،
نصیحت کی کہ بھائی یہ طریقہ جس پر آپ چل رہے ہیں کہ بھائی نام ان کا لیتے ہیں ان کے شہر کا، اور آج تو کل تو انتہا آپ سمجھتے جو جہاں مدینہ شریف میں جاتے ہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کہا کہ یہاں جی کوئی پیر صاحب ہیں، عالم دین ہے، وہ جو ہے بہت بڑے محل میں اپنا رہتے ہیں اور جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ یہ تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں، اور خود جو ہے وہ بہت بڑے مکانات ہیں، محلات ہیں، اس طرح رہ رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی کوئی نصیحت فرمائیے۔ اب وہ زمانے کے یعنی عالم بھی تھے وہ اور پیر بھی تھے، ظاہر ہے کہ نیک لوگ ہوں گے اس زمانے میں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے ان کے محل پر۔ اب وہ پیر صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ان کے گھر لے گئے اور انہیں کہا کہ حضرت میں عام بندہ ہوں اس امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مجھے ذرا آپ وضو کرنا سکھا دیں، میں وضو کرنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو انہوں نے کہا بالکل ہاں کیوں نہیں، تم پانی لاؤ بھائی، وضو کرنا سکھاتے ہیں۔ جب وضو کرنا شروع کیا انہوں نے یہ عالم دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جب ہاتھ دھوئے تو 3 دفعہ کی بجائے 4 دفعہ دھو لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 دفعہ دھونا سنت ہے، یہ 4 دفعہ جو ہے یہ فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ کلی کی تو انہوں نے پھر 4 مرتبہ، انہوں نے کہا نہیں 3 مرتبہ کرنی ہے، 4 مرتبہ نہیں کلی کرنی، فضول خرچی ہو جاتی۔ ناک میں پانی ڈالا تو وہ 4 مرتبہ، تو وہ عالم کہنے لگے نہیں 3 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ نہیں۔ حضرت حاتم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ میرے تو چلو بھر پانی سے فضول خرچی ہو گئی، اور آپ نے یہ جو سونے چاندی کے محلات کھڑے کیے ہیں تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ تو یہ بزرگ تھے اہل اللہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس دفعہ بھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں وہاں لوگ ماشاءاللہ مختلف قسم کے ذہن کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے شہر میں رہیں، وہیں ان کی وفات ہو تاکہ وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھیں، اور جو دور رہ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور جو صرف شہر کی زیارت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم جو ہے، ایک بندہ کہنے لگا کاش میں جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں اور آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں رہتا۔ وہ 8-10 سال مدینہ شریف میں 8-10 سال جو ہے وہ مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام جو ظاہری حیات مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے، کاش میں بھی اس دور میں آتا۔ اب آیا ہوں، اب گنبد نظر آتا ہے، بلڈنگیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں اس وقت آتا۔ تو میں نے کہا تو وہ تو ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، آپ کرنے والے ہوں۔ وہ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی ایک مدینہ یہ زمین میں مدینہ ہے، اور ایک مدینہ جنت میں بھی مدینہ شریف ہے، آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی مدینہ شریف ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ تو ہم نے سنا ہی نہیں کہ جنت میں بھی مدینہ شریف ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے مدینہ شریف ہے، اس لیے مدینہ ورنہ مدینہ تو بہت سارے شہروں کا نام ہے، پاکستان میں گاؤں کا نام ہے، اور عرب دنیا میں مدینہ کئی مدینہ ہیں۔ یہ مدینہ شریف اس لیے بنا کہ یہاں نبی علیہ السلام کی رہائش گاہ اور قیام گاہ، اور آپ علیہ السلام ادھر تشریف فرما ہوئے اور ہجرت فرمائی۔ تو میں نے کہا کہ جنت میں بھی جس طرح یہ دنیا میں یہ مدینہ ہے، جنت میں بھی ایک مدینہ ہوگا، اور وہ جگہ ہوگی جہاں حضور علیہ السلام رہ رہے ہوں گے، وہ جنت کا مدینہ ہوگا۔ تو آپ میرے بھائی اس مدینہ میں شریف میں تو 8-10 سال تو کیا نہیں رہ سکتے، نہ واپس جا سکتے ہیں، لیکن جو مدینہ شریف جنت کا مدینہ شریف ہوگا جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، رہ رہے ہوں گے، آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ ان سے سلام کریں گے، وہ جواب دیں گے، کوئی بیماری پریشانی، کوئی ویزا، کوئی چیز نہیں، تو آپ اس میں جا سکتے ہیں مدینہ شریف جو جنت میں ہوگا۔ لیکن یہاں کے لیے ویزا اور ٹکٹ چاہیے، وہاں کے لیے بھی ویزا چاہیے۔ وہاں کا ویزا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع، یہ اپنے چہرے کو بدلو، اپنے لباس کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، کام کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، یہ ساری یہ ویزا ہے اس کا۔
کس کا؟ وہ جو مدینہ شریف جو جنت میں ہے، اور وہ ایسا مدینہ شریف ہے کہ جس کے بعد وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی وہ وہاں موت نہیں کسی پر آئے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں زیارت کے لیے وہ بندہ وہاں رہ سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں محسوس کیا، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے شریف کی بازاروں میں گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم تو یہاں کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ میراث مثال کے طور پر جب بندہ کوئی پردہ کرتا ہے یا وفات پاتا ہے تو اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے جو ہے مال، اسباب، مکان، بینک بیلنس، یہ ساری اس کی میراث ہوتی ہے، جتنی چیزیں اس کی بلانگنگز، اس کی جو وہ اون کرتا ہے، ہیئر جو اس کی وراثت ہوتی ہے، میراث اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہل مدینہ کو جو بازار میں شاپنگ وغیرہ میں مشغول تھے، لوگ مسجد نبوی کو چھوڑ کے وہیں ٹائم صرف کر رہے ہیں، دکانداروں نے کہا کہ تم یہاں بیزی ہو اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اب لوگ دکانیں، ایسے چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں نا کہ بھئی کسی کا بس اشارہ مل جائے بھئی جس میں کوئی چیز ہو بس، تو وہ دکانیں بند کر کے، اور گاہک بھی جو ہے اپنے چھوڑ کے، انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کا امامہ شریف ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین ہوں گے، آپ کے جو ہے وہ تلواریں ہوں گی، آپ کے جو ہے وہ اور چیزیں استعمال کی ہوں گی، اور وہ تقسیم ہو رہی ہیں مسجد نبوی میں اور ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ سب کے سب جو ہے وہ دوڑے مسجد نبوی میں۔ جب مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا وہاں نہ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، نہ کوئی شے، نہ کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ، کچھ تابعین، اولیاء، بزرگ، وہ تشریف فرما ہے ادھر۔ وہ سارے واپس گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہنے لگے کہ یا ابا ہریرہ، آپ نے ہماری دکانیں بھی بند کرائیں، ہم اتنے وہاں گئے، ہم تو یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ اس طرح فرمائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، یا تو وہ تقسیم ہو گیا ہمارے جانے تک۔ آپ نے فرمایا تم نے غور کیا؟ غور کیا؟ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ کیا تقسیم ہو رہا تھا؟ کہنے کچھ بھی نہیں۔ غور کیا کرنا تھا؟ وہاں کچھ لوگ حلقے میں بیٹھے، کچھ اللہ کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کے راستے کے بارے میں، اللہ کے حکموں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اور دین کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ حلقے لگے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو ہم نے تو یہی دیکھا، وہاں نہ کوئی امامہ شریف ہے، نہ کوئی ٹوپی شریف ہے، نہ کوئی جو ہے اور کوئی جبہ شریف ہے، کوئی میراث وہاں تو نظر نہیں آئی۔ وہ تو لوگ بیزی تھے، ہم تو آ گئے واپس۔ آپ نے فرمایا ویحکم، تباہی ہو، تباہ ہو جاؤ تم، برباد ہو جاؤ، بیڑا غرق ہو تمہارا، کہ بھئی اللہ کے نبیوں کی وراثت جو ہے وہ یہی علم اور تقوی اور زہد اور دینداری ہوتا ہے، یہی میراث ہوتی ہے ان کی، یہی میراث ہوتی ہے ان کی۔ وہ درہم اور دینار وہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم انبیاء کا کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، ہمارا جو وراثت ہے، ہماری جو وراثت ہے وہ علم ہے، ہر نیکی، تقوی، زہد، اس پر عمل، پرہیزگاری، یہی نبی علیہ السلام کی وراثت۔ انہوں نے فرمایا یہی وراثت ہے، یہی تقسیم ہو رہی ہے، تو یہی تو میں تمہیں پیغام دینا۔ تم غلط چیزوں اور تم غلط طرف چلے گئے ہو، تم ان چیزوں کے پیچھے تو پڑتے ہو جو آثار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی نشانیاں ہیں، لیکن اس ہستی کو تم خود چھوڑ بیٹھے ہو، ان کا راستہ چھوڑ رہے ہو۔ تو تمہارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حاصل کرنا، اور میں نے تو تمہاری توجہ دلانی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی درہم دینار پیسہ نہیں چھوڑا، ایک دو چیزیں چھوڑی، دو چیزیں، کچھ تلواریں اور گھوڑا۔ یہ میسج تھا امت کو کہ میں جو چھوڑ کے، ایک علم چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا مطلب ہے کہ جہاد، مجاہدہ اللہ کی راہ میں، گھوڑا چھوڑے جا رہا ہوں، اور جو گھوڑا اور تلوار جو ہے چھوڑی۔ یہ میسج دے گئے کہ علم ہے، گھوڑا ہے اور تلوار ہے، مطلب یہ کہ بھئی تمہیں محنت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا علم کے ساتھ، دہشت گردی نہیں کہ اس کو مارو اس کو مارو۔ جب علم آتا ہے تو بندہ طاقت پھر علم کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ مسجدیں جو ہیں اصل یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں یہ میراث تقسیم ہونی چاہیے، علم کی، نیکی
اور اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے پایا جاتا ہے. اور جب مسجدیں جو ہے میں دنگا فساد، یہ تو وراثت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی. نعرے بازی اور ہلڑ بازی اور جھگڑا اور مطلب ہے کہ جی لڑائی اور جی فتنہ فساد جو ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں، یہ تو شیطان کی وراثت ہے. نبی علیہ السلام کی وراثت ہی مسجد میں جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے جیسا کہ اس دور میں ہوتی تھی. تو اب یہ جو روزے کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، یہ بھی آپ اگر توجہ کریں گے اسکرین کی طرف تو یہ بھی اسی کے لیے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو روزہ ہے یہ آیا کس لیے ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ کو بھوکا رکھنا مقصود ہے بندوں کا. The people should be hungry and thirsty. تو یہ اسکرین کی طرف آپ دیکھیں، کوئی تصویر نظر آ رہی ہے؟ کوئی مجھے تو نہیں آ رہی. کوئی امیج آیا ہے ادھر؟ ہاں یہ امیج میں آلویز دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی روزہ کیوں ضروری ہے، روزہ کس کی تیاری ہے. روزہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو درمیان میں دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو، دس ورلڈ، اور ادھر سے بندہ آیا ہے، ادھر بندے نے جانا ہے. یو کم فرام ہیئر، یو آر ہیئر اینڈ یو آر گوئنگ دیئر. So that you don't suffer after death in fire in the grave on the day of judgment and in hellfire, so that after this departure from this world you go in the paradise and in a good place in the barzakh, in a good place in the day of judgment, and in a good place after day of judgment in Jannah. This is where fasting or roza اور رمضان ہیلپس یو. روزہ جو ہے اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں یہ جو نظر آ رہی ہے تیاری کرانے کے لیے، تاکہ آپ کا روٹ، یور روٹ از دس، آپ کا روٹ یہ بنے. قبر بھی جنت کے باغوں میں ایک باغ، قیامت والے دن بھی عرش کے سائے کے تلے، اور پھر نبی علیہ السلام کی جنت میں زیارت کے لیے جیسے بتایا مدینہ، جنت کے مدینہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں. جس طرح لوگوں کو کشش ہوتی ہے زمین پہ رہتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف، اسی طرح جب لوگ جنت میں جائیں گے اپنی جنتوں کے باوجود جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اس کی طرف کشش ہوگی. وہاں لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے اور آپ علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنے کے لیے اور کلام سننے کے لیے جایا کریں گے. لیکن وہاں نہ پھر فکر ہے، نہ فاقہ، نہ تنگی، نہ پریشانی، نہ ویزا، نہ واپس آنے کا فکر، نہ کوئی. تو یہ تو اس کے بعد کچھ چیزیں چھوڑ کے میں آپ کو سیدھا میں آنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف جو روزہ ہے، یہ اگر آپ اس امیج کو آپ دیکھیں جو نظر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، من لم یدع قول الزور، کہ جو بندہ غلط باتیں، زبان کا غلط استعمال اور عمل، جسم سے غلط عمل نہیں چھوڑے گا، تو اس کو کھانا پینا چھوڑنا، اس کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑے. اللہ پاک یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ بندہ بھئی یہ غلط کام تو چھوڑے نہیں اور کھانا پینا چھوڑ دے. اور فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں ربا صائم، کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے کے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ روزہ جو ہے مختصر پیغام. یہ دیکھیں ابھی شعبان کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے کہ بھئی بندہ صحیح طرح روزہ کس طرح رکھ سکتا ہے. یہ شعبان حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ اس کی جو 15ویں شب جو گزر گئی ہے وہ دل ہے اس پورے شعبان کا، یعنی شعبان کے پورے مہینے کا دل ہے. وہاں سے بھی تیاری ہوتی ہے. پہلے بھی آپ دیکھیں مکہ شریف میں روزے فرض نہیں ہوئے، مکہ شریف میں روزے نہیں تھے. 13 سال نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. مدینہ شریف میں 2 سال جا کے دوسری ہجری میں روزے فرض ہوئے. تو پہلے 15 سال کیا ہوتا رہا؟ پہلے 15 سال تیاری ہوتی رہی کہ بھئی روزے کی تیاری ہوتی رہی ساری. ورنہ تو پہلے ہی حکم، جیسا نماز کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کا آیا ہے، اور بہت سارے حکم آئے پہلے آ جاتا. لیکن فرسٹ 13 years no commandment for fasting.
So what was the first 13 years? In a way یہ ایک سمجھے کہ وہ اس کی تیاری تھی کہ تیاری کرائی جا رہی تھی کہ بھئی روزے کے ایسا رکھیں روزہ پھر یہ کہ واقعتاً روزہ پھر فائدہ دے. تو ہم چلو 15 سال تیاری نہیں کرتے, صرف 15 دن تیاری کر لیں. 15 شعبان سے لے کے 29 شعبان تک اگر تیاری کر لیں الحمدللہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. تو 15 سال کہاں اور 15 دن وہ کہاں. تیاری کیسے کرنی ہے؟ پریکٹس یہ کرنی ہے کہ جیسے جسم کا روزہ ہوتا ہے, آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرح یہ جو نظر آ رہا ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. زبان کا روزہ فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر شام تک گناہوں سے بچنا, یہ زبان کا روزہ. اسی طرح کان کا روزہ, اسی طرح آنکھوں کا روزہ, اسی طرح ہاتھ کا روزہ, شرم و حیا کے متعلق روزہ, پیٹ کا روزہ, حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا, پاؤں کا روزہ, غلط جگہوں میں چل کے نہیں جانا. تو یہ ان چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان چیزوں کا روزہ نہیں رکھا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے. لیکن مشکل ہے, سب اعضاء کے گناہوں سے بچنا مشکل ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ روزے کے 8 لیول ہیں, 8 درجات ہیں. تو آپ چوز کر لیں کہ اس رمضان میں کون سے لیول کا روزہ رکھنا ہے. روزے کے 8 کوالٹیز ہیں, لیکن ہر بندہ موبائل فون بھی چوز کرتا ہے, گاڑی بھی چوز کرتا ہے, کپڑا بھی چوز کرتا ہے, میں نے کیا پہننا ہے. تو آپ چوز کریں کہ کس لیول کا روزہ رکھنا ہے. جس لیول کا روزہ رکھیں گے اسی لیول کا فائدہ پہنچے گا. تو ابھی آپ دیکھیں پہلے درجے کے ساتھ جو ہے روزہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 29 یا 30 دن, یہ آپ ڈائیگرام کو دیکھیں کہ پہلے درجے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور آنکھوں کے گناہوں سے بھی پرہیز کریں گے. یعنی پہلے درجے کا روزہ وہ تو سمپل ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی کھانا پینا چھوڑنا ہے, سگریٹ نہیں پینا, ازدواجی تعلقات نہیں رکھنے, اور تراویح پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے. یہ فرسٹ لیول, یہ تو ہو گیا الحمدللہ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ لیول. سیکنڈ لیول ہے کہ ود دا فرسٹ لیول یور ٹنگ اینڈ آئیز آر آلسو فاسٹنگ. تو آپ کیا کریں گے کہ مارننگ ٹو ایوننگ یو ول سے یس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سی unlawful glances, no films, dramas, etc. And I'm not going to speak ill about anyone. This will be the fasting of the second level. اور تھرڈ لیول, تیسرے درجے کا روزہ یہ ہے کہ زبان اور آنکھوں کے گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ جو پہلے بتائے ہیں کانوں, ہاتھوں, پاؤں, پیٹ اور شرمگاہ کے گناہوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا, یہ جو ہے آپ کا روزہ جو ہے یہ تیسرے درجے کا روزہ ہوگا. تو جب تیسرے درجے کا روزہ ہوگا تو وہ پھر تقویٰ بھی اس درجے کا آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد چوتھے درجے کا روزہ یہ ہے کہ آپ یہ سارے زبان, کان, آنکھوں کے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو سنت میں بھی مشغول کر رہے ہیں, سنت عبادت میں بھی مشغول کر رہے ہیں. وہ اعمال بتائیں گے ابھی جو کرنے والے, کم از کم کچھ اعمال نیکی کے آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں رمضان شریف میں, وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے. تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھیں, یہ ریڈ لائن دیکھیں. یہاں تو رمضان سے پہلے آپ کا لیول تھا تقوی کا. جب چوتھے درجے کا روزہ رکھیں گے تو آپ کے تقوی کا لیول یہاں پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ شیطان اور نفس کے خلاف اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہیں, کچھ سروائیو کریں گے, کچھ سٹیمنا ہوگا. 2-3 مہینے آپ کم از کم 4 مہینے کا روزہ رکھے گا, 4 مہینے 5 بندہ لڑے گا, قائم رہے گا. نہیں تو غبارے کی طرح عید والے دن ہی ٹھس ہو جائے گی ہر چیز کی. بھائی صاحب کر کے رمضان شریف پورا, اور عید والے دن لگے گا یہ کہ یہ کوئی شیطانی کورس کر کے آئے ہیں, کوئی رمضانی کورس نہیں کر کے آئے. کوئی رمضان کے کورس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھائی دکھاؤ میدان میں کیا حاصل کر کے آئے. اور اگر ایسا لگے کہ عید والے دن جو مطلب ہے فساد اور مطلب ہے بے حیائی اور بے شرمی اور نمازوں کو ضائع کرنا, وہ تو لگ رہا ہے کہ یہ کیا کورس کر کے آئے ہیں. آپ کہیں بھائی یہ بندہ دوڑنے کا کورس کر کے آیا, ایتھلیٹ ہے بہت بڑا, اور جب اس کو کہیں ہاں بھائی یہ ہے اب ٹریک یا دوڑو, وہ وہیں لیٹا ہوا ہو, تو آپ کہیں خاک بھائی ٹریننگ کی ہے اس نے پورا مہینہ, کیا اس نے مشق کی ہے پورا مہینہ,
دوڑنے کی. ابھی ٹریک پہ چڑھایا ہے تو ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ سانس پھولا ہوا ہے, قدم نہیں اٹھ رہا. تو اسی طرح اگر بندے نے, تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ ٹریننگ شیننگ کوئی نہیں کی, بس ویسے ہی کھاتا رہا. اسی طرح بعض لوگ رمضان میں کھا کھا کے تقویٰ تو کیا بڑھے گا, پیٹ بڑھ جائے گا اور وزن بڑھ جائے گا اور چربی بڑھ جائے گی, تو اس سے اور سستی پیدا ہوگی, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یعنی تو رمضان جو ہے یہ تقویٰ بڑھانے کا مہینہ ہے, وہ پیٹ بڑھانے کا اور چربی اور وزن بڑھانے کا مہینہ یا نیند بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے. بہرحال یہ چوتھے درجے کا. پانچواں درجہ, ففتھ لیول. اب جس لیول کا آپ روزہ رکھیں گے اس لیول کا تقویٰ آپ کو ملے گا. اب دیکھیں گے کہتے جتنی شوگر ڈالیں گے بھئی اتنا میٹھا ہوگا. پانچویں درجے کا روزہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی روزہ رکھا ہو. لیٹ یور مائنڈ فاسٹ ایز ویل. ہاؤ ول یور مائنڈ فاسٹ؟ مائنڈ کیا کباب کھاتا ہے؟ کیا وہ روٹی کھاتا ہے؟ مائنڈ تو یہ چیزیں نہیں کھاتا, مائنڈ تو سوچیں سوچتا ہے. So to save your mind from bad thoughts which are unhealthy for the mind, sinful thoughts, is the fast of the mind. دماغ کا روزہ یہ ہے کہ گندی سوچوں سے محفوظ رکھو. عورتوں کے بارے میں نہ سوچو, کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہ سوچو, ظلم کے بارے میں نہ سوچو, کسی کے بارے میں غلط نہ سوچ, گناہ کی سوچ ہی نہ لے کے آؤ. اگر آ جائے, if شیطان puts bad thoughts in you, just don't follow them. Seek refuge in Allah. So جو بندہ یہ رکھے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو برے اور گندے خیالات سے صبح سے لے کے روزہ کھولنے تک اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا, اس کا لیول تقوی کا اور بڑھ جائے گا. He will be in a better position to fight شیطان and نفس after رمضان. پتہ لگے گا کہ اس بندے نے ٹریننگ کی ہے. اسی طرح جو سکستھ لیول ہے, سکستھ لیول آف فاسٹنگ یہ ہے کہ یہ بندہ صرف اپنے آپ کو برے خیالات سے نہیں بچاتا, بلکہ اپنے دماغ میں اچھے خیال سوچتے رہتا ہے. اپنے دماغ میں موت کے بارے میں سوچتا ہے, ریالٹی آف دنیا, اباؤٹ ڈیتھ, about good thoughts, about Allah and His Messenger. His mind is always engaged in positive things and in good and virtuous things, about Akhirah, about Jannah. So this person's fast will be even much higher level than before. So this is the sixth level. And how will a person know? After Ramadan. You can never know while you are training how you are doing. It's after Ramadan that you will know that what is the result. سیونتھ لیول, ساتواں درجہ روزے کا جو ہے نیک لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ اس درجہ میں بندہ خاص کر کیا کرتا ہے, عبادت کے وقت when he is worshipping Allah, he is always in the presence of Allah. Allah is with me, watching me, hearing me. وہ اس طرح رہتا ہے. تراویح میں کھڑا ہوگا, یہ سوچو کہ اللہ سن رہا ہے اور ہم بھی جو ہے قرآن سن رہے ہیں, اللہ پاک دیکھ رہا ہے. He will be in this thought. And if he is not at this level, پھر وہ یہی سوچے گا امام رکوع کب جائے گا, رکوع کب جائے گا, رکوع کب جائے گا, یہ رکعت لمبی کر دی, یہ ہو گیا. Then thoughts will be like this. بجائے کہ وہ سوچے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ کے دربار میں, اللہ دیکھ رہے ہیں. وہاں کتنے لوگ تنگ ہوتے. میں ٹیکسی چلاتا ہوں یعنی ہفتے میں, تو وہاں دیکھیں لائن لگا کے لوگ گھنٹہ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ ایئرپورٹ پہ, مانچسٹر پہ, پکاڈیلی پہ سواری کے لیے کرتے ہوئے, سواری آئے 5 پاؤنڈ کی تو اس کو لے کے جائیں. تو وہاں کوئی نہیں, خوش کھڑے ہیں آپ نے, امام 2-4 رکعتیں یا تراویح لمبی ہو جائے, او جی یہ تو بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے, اس لیے تو آج جو ہے بنا نکل گئی. جی کام کرتے کرتے گدھے کی طرح پوری زندگی آپ کی بنانی نکلی جو ہے دنیا کا, نماز میں مفت کھڑے, کوئی وزن بھی نہیں ہے, وہ آپ کا جو ہے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو اس لیے جو 7ویں درجے کا جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے خیالات میں, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اور دل اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے اور کسی اور سے باتیں نہیں کرتا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہ سوچتا ہے. یہ آپ دیکھیں 8ویں درجے کا روزہ یہ ہے, the 8th level, the last one. اس درجہ میں بندے کا جسم, دل, دماغ, یعنی جسم بھی, دل بھی, دماغ بھی اور روح بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں. He is completely absorbed in the love of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam and in their obedience. Now his level of taqwa will be the highest. اب اس کا تقوی دیکھیں نا, before Ramadan there was the level of taqwa, resistance, and here is his level now. So he can last for a year now, 11 months he can stay steadfast. And here look at this diagram as well.
Firstly, it was 0 level. Then as the fast level increases, the level of taqwa increases as well. So what does taqwa? Taqwa is the power of resistance. How long you can resist the temptation of shaitan and nafs. शैतान आपको एक गुनाह की तरफ ले जा रहा है, वो एक ही मरतबा बुरा ख्याल डालता है, you commit it. This means you don't have any resistance and taqwa. लेकिन जब आप 10 times, 20 times, 30 times शैतान ख्याल डाल रहा है, नफ्स भी चाह रहा है, but you can resist, आप रुक सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका तक़वे का लेवल हाई है, you can save yourself. And how you can achieve this is actually what level of fast you keep. تو میں نہیں آپ کو کہہ رہا پہلے کا رکھے دوسرے کا, which ever is suitable for you. ان رمضان شریف یہ دیکھیں مغرب کا وقت ہو تو نہیں گیا, کتنا وقت رہتا ہے, آج کتنے بجے ہے مغرب کی نماز؟ 10 منٹس دیکھ لیں ٹائم ٹیبل کسی. آج کتنے بجے ہے جی مغرب؟ اچھا چلے 5 منٹ ہے تو میں یہ اعمال بتا کے ختم کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ رمضان یہ آپ کو فری ملے گی, یہ آپ کو شیٹ بھی اور لیولز آف فاسٹ بھی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی یہ فری کاپی دیں گے تاکہ آپ 1 پیج لے کے گھر میں جائیں, خود بھی رکھیں روزہ پرٹیکولر لیول اینڈ گھر والوں کو بھی. رمضان شریف کی اعمال دیکھیں, فرسٹ تھنگ وچ یو شوڈ ڈو از, رمضان جب آ جائے تو گناہوں سے توبہ کریں, بلکہ پہلے لوگوں کے اگر حقوق کچھ ذمہ دار ہیں, لوگ ناراض ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, کوئی زیادتی کی ہوئی آپ نے, ان سے معافی مانگ لیں 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے, اور اس یعنی مہینے کو شروع کریں. اس کے بعد ہر صبح شام 2 نفل شکر کے پڑھیں کہ اللہ تو نے میری زندگی میں رمضان بھیجا, اور 2 نفل توبہ کے پڑھیں کہ اس میں جو غلطی ہو رہی ہے اللہ پاک مجھے معاف کر. یہ نمبر 2. نمبر 3, ظہر کی نماز کے بعد کوشش کریں نماز تسبیح پڑھ سکیں. کل بھی ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اب نماز بہت لیٹ ہوگی, سونے کو بہت ٹائم کم ملے گا, تراویح بھی لیٹ ہوتی ہے, افطاری جلدی, لیکن یاد رکھے 24 گھنٹے تو نہیں کم ہوئے. اب وہ جو ٹائم رات کو ہوتا تھا وہ 24 آورز سے اب اللہ نے دن 18 آورز کر دیا ہے. وہ 24 آورز اسٹل 24 آورز ہے. اب وہ جو عصر اور مغرب کے جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, ٹائم ہوتا ہے 1 hour بٹوین ظہر اینڈ عصر. Time is maybe 2 hours or in the when the days are short. Now the time between Zohar and Asr will be 6-7 hours. So now you can sleep in those hours, 3-4 hours during the day. After even you come from work, 5 o'clock, آپ 8 بجے تک 8:30 بجے تک سوئیں 3-4 hours and 2-3-4 hours at night. دن تو وہی ہیں, گھنٹے تو وہی ہیں, it's just to adjust. تو نمبر 4, ہر جائز کام شروع کرنے میں, درمیان میں اور آخر پر اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ وہ میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. یہ ٹیکنیک ایسی ہے کہ آپ کے کام کو بھی عبادت بنا دے گی. دیکھیں نا, آپ جو کام کرنے والے ہیں, جو ٹیکسی چلا رہے ہیں, فیکٹریاں چلا رہے ہیں, عورتیں گھروں کا کام کر رہی ہیں, بچوں کو سنبھال رہی ہیں, وہ تو سارا دن نماز روزہ نہیں کر سکتی. تو ان کی وہی جو محنت مزدوری, their work, the women working at their homes, looking after children and household duties, the men working in the fields or in factories or in wherever, if they remember Allah subhanahu wa ta'ala in their work, that Allah is watching and He has put us this responsibility upon us, that we fulfill the rights of ourselves and earn money, and they remember Allah is with us, watching us and hearing us, unka wo kaam bhi ibadat ban jayega. تو یہ 4th ٹیکنیک نمبر 4 پہ یہ ہے کہ آپ کے دنیاوی کاموں کو بھی عبادت بنا دے گی. آپ ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں, عورت گھر میں ٹوائلٹ صاف کر رہی ہے اس لیے کہ بھئی اس پہ ذمہ داری ہے, خاوند کی خدمت, بچوں کے لیے, والدین, اس کا ٹوائلٹ صاف کرنا بھی عبادت بن جائے گا. اور اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان, when you think you are the best of all, everyone is second class, میں بہت نیک ہوں وغیرہ وغیرہ, اور اخلاق بھی اچھے نہیں تیری, تو وہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں دور ہو رہے ہیں مصلی پہ بیٹھ کے, اور دوسرا بندہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے جو صحیح طریقے سے چل رہا ہے. نمبر 5, جن لوگوں کے آپ پر حقوق ہیں, بیوی بچوں, رشتہ داروں, غریب مسکینوں کے, ان کے حقوق ادا کریں. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیں, تھوڑی سی اور نرمی کریں ان پر. اگر آپ امپلائر ہیں, ورکرز پر نرمی کریں, ان کی جائز کام میں مدد کریں, اور وہ بھی آپ کے لیے ثواب باعث بنے گا. نمبر 6, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام جو دعائیں آپ علیہ السلام نے امت کو فرمایا پڑھا کرو تمہاری حفاظت ہوگی, وہ لے لیں, وہ صبح شام پڑھیں. یہ ہو گیا. نمبر 7 یہ
کہ کسی سے مشورہ کر لیں ایٹ وچ لیول فاسٹ یو شوڈ فاسٹ دس منتھ آف رمضان. کسی عالم سے اسکالر سے مشورہ کر لیں کہ ہم کس درجے کا روزہ رکھیں اس رمضان کو, اس رمضان میں کس درجے کا روزہ رکھیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سو دیٹ یو کین ایکچولی ڈو. تراویح جو ہے وہ خوب ذوق و شوق سے پڑھے, یہ مہینے سال میں ایک دفعہ آتی ہے, اور روزانہ آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ تک قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو ہے 15 منٹ بزرگوں نے فرمایا کہ نماز تہجد کے وقت اللہ پاک سے مناجات یعنی دل ہی دل میں باتیں کریں, دعائیں کریں. spend 15 minutes talking with Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. Develop your personal private relationship with Allah azza wa jal and try to build your relationship with Allah azza wa jal. یہ کوشش کریں. اور صبح شام 300 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اس لیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی انہوں نے آپ کو ایمان, رمضان, قرآن سکھلایا, اور کلمہ وہ ساری نعمتیں ان کے وسیلے سے ملی, اور جو ہے آپ کا تعلق بھی روحانی ان سے مضبوط ہوگا. درود شریف پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ. اور رات کو کوشش کریں, اٹھے تو ویسے ہی ہوں گے کہ 8 رکعت نماز تہجد پڑھیں کم از کم, اور اس میں رکوع سجود بھی لمبے کریں. اور یہ تہجد کے اذکار ہیں کچھ لکھے ہوئے, اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھیں گے, الحمدللہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان الملک القدوس, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to recite these at time of tahajjud. اس کا ترجمہ یہ اس دعا کا, اے اللہ, اللہم انی اعوذ, کہ میں دنیا کی تنگی سے اور آخرت کی تنگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو آپ کیسے پھر یہ فائنل آپ کو ایک شیٹ دی جائے گی where you can record which level of fast you are fasting. یہ 8 درجے ہیں روزوں کے, روحانی درجے 8, اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کس درجے کا روزہ آپ نے رکھنا ہے اور کتنے روزے آپ نے پھر رکھے اس رمضان میں اس روحانی درجے کے. جس درجے کا روزہ ہوگا اسی درجے کا تقویٰ آپ کو رمضان کے بعد ملے گا. اور اگر ویسے ہی وقت گزار دیں گے تو خطرہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب صائم, کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عبادت گزار بھی ایسے ہیں کہ جاگنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا, کیونکہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے, تو یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں, روزے کے درجات, یہ ساری پھر ابھی اس کی فری شیٹ آپ کو مل سکتی ہے. اور یہ زندگی کا جو مقصد ہے کہ ہم اب یہاں اس دنیا میں ہیں, یہ دیکھیں, تاکہ آپ کی قبر اچھی ہو, حشر اچھا ہو, قیامت کے دن اور جنت میں جائیں, دوزخ سے بچیں. تو آپ یہ رمضان اس کی تیاری کے لیے ہے, اور مسجدیں سینٹر ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں, وہ تیاری فیسیلیٹیٹ کریں, اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے. تو ہم وہ صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کریں, نہ مسجدوں کو نہ رمضان کو, اس لیے ہم محروم بیٹھے ہیں. سو آفٹر دی بیان اینڈ انشاءاللہ آفٹر دی مغرب, if anyone wants this free sheet in English یا اردو, تو آپ بردرز کو بتائیں, they'll give you a free sheet and take and spend your Ramadan inshallah in the best possible way. اب مغرب کی اذان کا وقت ہے, تو انشاءاللہ آپ بھی تیاری کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ. استغفر اللہ.